قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل مومند اسلامک۔ دوستو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ امید ہے آپ سب دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور جن دوستوں نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت ہے۔ اس میں یہ تصریح ہے، اے نوح، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سب سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا شعار تھا۔ آخر سنت اللہ کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا، اور ان کے پیروں نے انہی کی تقلید اور پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل اور توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت اور ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ غریب کمزور قوم افراد کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے کہ ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ تیرے تابع فرمان بن جائیں اور تجھ کو اپنا مقتد مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور اور پست لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف توجہ بھی دیتے تو پہلے ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان پست اور غریب افراد کو اپنے پاس سے نکال دیں، تب ہم آپ کی بات سنیں گے، کہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خوشامند ہو تو خدا کے عذاب سے میرے لیے کوئی جے پناہ نہیں۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں۔ نیز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا۔ میں خدا کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے۔ یہ کمزور اور نادر افراد قوم جو خدا پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت و مالدار نہیں، اور اس لیے تمہارے خیال میں یہ خیر حاصل نہیں کر سکتے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جس قدر اس جانب سے تبلیغی حق میں جد و جہد ہوئی، اس قدر قوم کی جانب سے بغض میں سرگرمی کا اظہار ہوا، اور اعزا رسانی اور تکلیف دہی کی تمام وسائل کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح اپنے معبودوں کی پرستش نہ چھوڑو۔ یہی وہ مباحث ہے جن کو سورہ نوح میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومی ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ ہم نے بھیجا نوح کو اس قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر عذاب دردناک۔ بولا، اے قوم میری، میں تم کو ڈر سناتا ہوں کھل کر، بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تاکہ بخشے وہ تم کو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تم کو ایک مقرر وعدے تک،
وہ جو وعدہ کیا ہے اللہ نے جب آ پہنچے گا اس کو ڈھیل نہ ہوگی اگر تم کو سمجھ ہے۔ اے رب میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، پھر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تھا کہ تو ان کو بخشے، ڈالنے لگے انگلیاں اپنے کانوں میں اور لپیٹنے لگے اپنے اوپر کپڑے، اور ضد کی اور غرور کیا، بڑا غرور۔ پھر میں نے ان کو بلایا، پھر میں نے ان کو کھل کر کہا اور چپ کر کہا، تو میں نے کہا گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اپنے عوام سے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور آخر زج ہو کر کہنے لگے کہ اے نوح، اب ہم سے جنگ و جدل نہ کر اور ہمارے اس انکار پر اپنے اللہ کا جو عذاب لا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کرو، اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے وہ لے کر آ اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل کشی اور ہٹ درمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآنی تصریح کے مطابق 950 سال دعوت تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا، تو سخت ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، پس ان کی حرکات پر غم نہ کر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ابلاغ حق میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی اپنی سرکشی کا نتیجہ ہے، تب ان کے اعمال و کمینہ حرکات سے متاثر ہو کر اللہ کی درگاہ میں یہ دعا فرمائی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہیں چھوڑ، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور ڈھیٹ کافر ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون جزائے اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی سزا اعلان کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم رب سے کشتی بنانا شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، پر نوح علیہ السلام اپنے کام میں مشغول رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا، جیسے کہ قرآن کا ترجمہ ہے، اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق سفینہ تیار کیے جا، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہو، یہ بلا شبہ غرق ہونے والے ہیں۔ آخر سفینہ نوح علیہ السلام بن کر تیار ہو گیا۔ خدا کے وعدے عذاب کا وقت قریب آیا اور نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کے تہہ سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر بھی جو تجھ پر ایمان لا چکی ہے کشتی میں سوار ہو جائیں۔ جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی، اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام منکرین غرق و آب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزائے اعمال کے مطابق اپنے کیفر کردار تک پہنچ گئے۔ تو ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں نے مختصر سا یہ چھوٹا سا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا، پر جو اہم مختصر نکتے تھے وہ میں نے یہاں بیان کیے۔ امید ہے آپ دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔